کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے بیان کیا تھا کہ میں بخاری شریف کے متعلق مصنف اور مصنف کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دیا تھا۔ اب میں نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا بقرعید کے بعد تو میں اپنی سند بیان کر دوں گا، چونکہ حدیث میں سب سے اہم بات سند ہے، تو سند کو بیان کر دوں گا۔ تو میں نے یہ حدیث بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار انہوں نے سبق میں درس میں حاضر ہو کر کے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں تھوڑی تفصیل بتا دوں آپ کو، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دور حدیث کے لیے داخلہ لیا حسین بخش میں، دہلی کا مدرسہ حسین بخش، لیکن مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواہش تھی کہ میں کسی بڑے عالم سے، اللہ والے سے میں حدیث پڑھوں گا، اس لیے حسین بخش میں جاتے پڑھتے ضرور تھے لیکن درس میں شریک نہیں ہوتے تھے، یوں ہی مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور مطالعے میں فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی سب پڑھ گئے۔ جب امتحان لینے کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ دہلی تشریف لے گئے تو امتحان لیا، سب کے جوابات شاندار دیے، چونکہ شروحات ایک دم یاد کر چکے تھے، لیکن مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں نے کسی استاد سے کتاب نہیں پڑھی ہے، مجھے شوق ہے کہ کسی بڑے محدث سے میں سیاہ ستہ کی کتاب پڑھوں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ دورہ پڑھانا چھوڑ چکے تھے، یہ اب دورہ نہیں پڑھاتے تھے، موتیا بند کی شکایت تھی، اس لیے انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ واپس سہارنپور تشریف لائے اور ایک خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ اگرچہ سیاہ ستہ پڑھانا چھوڑ چکے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مولانا یحییٰ صاحب کو آپ پڑھا دیجئے، ذہین طالب علم ہیں، آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی وجہ سے دوبارہ گنگوہ میں سیاہ ستہ کا دورہ کا درس شروع کیا، اور یہ 2 سال تک وہاں حضرت سے پڑھتے رہے۔ پہلا سال بھی سیاہ ستہ مکمل کیا،
دوسرے سال بھی سیاہ ستہ مکمل کیا۔ یہ ہیں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بتا دیا کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سیاہ ستہ کی کتاب پڑھی ہے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ پڑھی ہے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ پڑھی ہے شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک بار تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ رہے تھے تو بخاری شریف اپنے والد محترم سے پڑھی ہے۔ جب یہ مدرس بنائے گئے شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سہارنپور تشریف فرما ہوئے، تو ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھتے تھے۔ ایک سال انہوں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے سیاہ ستہ پڑھی ہے حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کن سے پڑھی ہے؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیاہ ستہ پڑھی ہے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبد الغنی صاحب نے پڑھی شاہ ابو سعید سے، اور وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ شاہ ولی رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے۔ یہ دو سندیں ہیں جس کو میں عام طور سے بیان کرتا ہوں۔ یہ تو میری مکمل سند